اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی کبھی کبھار یہ چیز ہے آیت اللہ محمد علی عراقی نام سنا ہوگا. محمد علی عراقی مرجع تقلید حوزہ علمیہ قم میں مرجع تقلید گزرے ہیں، مسلم فقہا میں. ظاہر اشتباہ نہ ہو، سید بروجردی کے بعد مرجعیت اور زعامت حوزہ علمیہ میں جن کے پاس رہی ہے وہ محمد علی عراقی بزرگ فقیہ گزرے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کبھی کبھار سیادت فقاہت پر غالب آتی ہے. سیادت کبھی فقاہت کی وجہ سے سیادت اور بزرگی چھپ جاتی ہے. فقیہ کے طور پر انسان مشہور ہوتا ہے. یہ جو تہران میں جس سید بزرگوار کی زیارت کے لیے رئی میں آپ جاتے ہیں، شاہ عبد العظیم کی زیارت کے لیے، سلسلہ نسب سید مرتضی علم الہدا اور جی ہاں سید رضی شریف، یہ سادات بزرگوار اور ان کے درمیان اتنا کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے نسب کے حوالے سے، لیکن ان کے بارے میں سیادت مشہور ہو گئی، بزرگی اور سیادت، نتیجے میں وہ مزار بن گیا ہے. ان کے قبرستان اور ان کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں. ویسی زیارت کے غرض سے جو ہے سید مرتضی اور سید علم الہدا کے مزار پر لوگ نہیں جاتے ہیں، چونکہ ان کی بزرگی زیادہ مشہور ہو گئی لوگوں میں، ان کی فقاہت زیادہ مشہور ہو گئی. کبھی کبھار کچھ صفتیں غالب آتی ہیں، دوسری صفات چھپ جاتی ہیں. تو سید مرتضی علم الہدا اگرچہ چھوٹے تھے اور سید رضی شریف کا ذوق علمی الگ تھا اور سید مرتضی علم الہدا کا ذوق الگ تھا. سید رضی شریف علم و ادب، بلاغت اور فصاحت اور علم اللغہ، ان پر بڑی مہارت ان کو حاصل تھی، اور اپنے زمانے کے نامور شاعر عربی ادب پر جسے عبور حاصل تھا. ہر مخالف اور موافق معترف تھے سید رضی شریف کی بلاغت اور فصاحت اور ان کی ادبیات اور شعر، جو کہ ایک فن شمار ہوتا لغت عرب میں. اسی لیے کہا گیا لولا الرضی لکان المرتضی اشعر الناس، اگر سید رضی نہ ہوتے تو سید مرتضی علم الہدا سب سے بڑے شاعر شمار ہوتے، مگر سید رضی کی موجودگی میں فن شعر میں جو شہرت ملنی چاہیے تھی سید مرتضی کو نہ ملی، چونکہ ان سے بڑے شاعر بڑے بھائی موجود تھے. لہٰذا ادب اور شعر اور شاعری، لغت عرب میں مہارت، یہ چیز مشہور ہو گئی سید رضی کے بارے میں. اور اشعر الناس یعنی سب سے بڑے شاعر. لولا الرضی، اگر رضی نہ ہوتے تو پھر سید مرتضی سب سے بڑے شاعر ہوتے. پھر ویسا ہی جملہ لولا المرتضی، اگر سید مرتضی علم الہدا نہ ہوتے لکان الرضی اعلم الناس، تو سید رضی سب سے بڑے عالم شمار ہوتے. کیونکہ سید مرتضی علم الہدا فقیہ، زعیم طائفہ شیعی، شیعیت کے مرجع اعلیٰ، اپنے استاد بزرگوار شیخ مفید کے بعد زعامت جن کو ملی ہے وہ سید مرتضی علم الہدا ہے. جس طریقے سے آج مرجعیت علیاء ہے، مرجع اعلیٰ، یہ شیخ مفید کے بعد سید مرتضی کو نصیب ہوئی. تو علم و فقاہت سید مرتضی کے پاس، لیکن سید رضی کے پاس فن شعر، بلاغت اور فصاحت اور علوم عربی اور لغت پر بڑی مہارت تھی. نہج البلاغہ جمع کرنے کے بعد بھی لوگوں میں وہ شہرت نہیں ملی. علمی اعتبار سے اس قدر ان کی شہرت نہیں تھی، لوگ نہیں جانتے تھے کہ سید مرتضی کس حد تک عبور رکھتے ہیں. لیکن جب انہوں نے تفسیر لکھی، اس کا میں تذکرہ کروں گا، نہج البلاغہ جمع کرنے کے بعد قرآن کی تفسیر جب لکھی، اور تفسیر آج بھی موجود ہے، تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ الرجل لیس شاعرا فقط، یہ فقط کوئی شاعر نہیں ہے. صرف نہج البلاغہ کے کلمات کو ہیں امیر المومنین کلمات کو جمع نہیں کیا ہے. جمع کرنا تو جو ہے آج کل تو بہت آسان کام ہے، اس دور میں ٹھیک ہے بڑی زحمت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اس دور میں جمع کیا ہے. لیکن علم کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جب انسان خود سے کوئی کتاب تصنیف کرے.
خود سے درس دینے لگے، خود کوئی کتاب لکھے تو پھر اندازہ ہوتا ہے۔ جب تفسیر سامنے آئی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ سید رضی کس قدر بڑے عالم ہیں۔ یہ ایک مختصر تعارف سید رضی کے بارے میں۔ ان کی ولادت ہوئی ہے، ذرا ان کی تاریخ یاد رکھیں، چونکہ بعد میں بعض متعصب جو سید رضی کے ساتھ ان کی آپ خصومت اور دشمنی کہیں یا امیر کائنات کی ولایت قبول نہ کرنے کے سبب سے اعتراض کیا کہ یہ نہج البلاغہ سید رضی یا ان کے بھائی کی طرف سے کوئی تصنیف شدہ کوئی کتاب ہے۔ تو سید رضی کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات، تاکہ بعد میں جب ہم مصادر کا حوالہ دیں گے، جن مصادر سے سید رضی نے نہج البلاغہ کے خطبات اور کلمات قصار اور مکتوبات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، تو بعض مصادر کے مصنفین سید رضی کی ولادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ سید رضی کی ولادت سے پہلے ہی یہ کلمات لکھے گئے تھے مصادر میں۔ تو تاریخ ولادت ہے 359 ہجری سید رضی کی ولادت، اور تاریخ وفات ہے 406 ہجری۔ عمر کتنی بنتی ہے سید رضی کی؟ 47 سال، ٹوٹل 47 سال، بعض تاریخوں کی بنا پر 45 سال یا 47 سال، یعنی زیادہ اکثر عمر ان کی بنتی ہے 47 سال۔ یہ ہے سید رضی کی عمر۔ اور آج جب ہم علماء شیعہ اور مذہب اہل البیت علیہ السلام کے مذہب کے اساتین کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا نام، سید رضی کا نام درمیان میں آتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اگرچہ کم عمر گزارے دنیا میں، لیکن توفیق اسے نصیب ہو تو کم عمری میں بھی وہ ستون مذہب شمار ہوتا ہے انسان۔ یہ خدمت پر ہے۔ اللہ کل حال شہید باقر الصدر کے بارے میں بھی زیادہ سے زیادہ ان کی عمر 45 سال یا 47 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی، لیکن آج حوزہ علم نجف میں زندہ ہے شہید باقر الصدر۔ یہ ان کی خدمات اور توفیق۔ اور ایک خصوصیت جو سید رضی کو حاصل ہوئی اور آج تک، یہ جو مدارس کی جو تاسیس ہے، مدرسے کی تاسیس، جہاں طلاب بیٹھ کر سبق پڑھتے ہیں، درس پڑھتے ہیں سکن کے طور پر، مدرس کے طور پر، جو کہ آج مشہور ہے ہر حوزے میں، جو ہے مدارس بنے ہوئے ہر ملک میں۔ سب سے پہلی ہستی جس کو یہ توفیق حاصل ہوئی، مؤسس المدارس الدینیہ، سب سے پہلا مدرسہ رسمی طور پر جہاں پر کھانا پینا سب کچھ انتظام ہو طلاب کے لیے، اس طرح کا مدرس کا انتظام سید رضی نے کیے۔ دار العلم، اسس المدرسہ الدینیہ باسم دار العلم فی بغداد الکاظمیہ، دار العلم سید رضی الشریف۔ لہٰذا اگرچہ بعض نسبت دیتے ہیں سید مرتضیٰ علم الہدیٰ کی طرف، لیکن تحقیق یہ ہے کہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ جو چھوٹے بھائی تھے، ان کے اصل مؤسس سید مرتضیٰ ہے، اور اس کے بعد اس میں مزید وسعت اور توسعہ کا کام سید مرتضیٰ علم الہدیٰ نے کیا ہے۔ جی ہاں، تفسیر کون سی لکھی سید رضی شریف نے نہج البلاغہ کو جمع کرنے کے بعد، تالیف کے بعد؟ حقائق التأویل فی متشابہ التنزیل، بازار میں ملے گی یہ تفسیر، بہت زبردست تفسیر۔ لیکن چونکہ میں نے عرض کیا سید رضی ادب اور بلاغت اور فصاحت کے بازوق، ذوق زیادہ تھا ان کے پاس، تو ان کی تفسیر میں بھی، کتابوں میں بھی فصاحت اور بلاغت یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ تو کتاب حقائق التأویل فی متشابہ التنزیل، اور اسی کی شرح کی ہے مختصر محمد رضا کاشف الغطاء، اسی تفسیر کی، کیونکہ بہت مفصل تفسیر نہیں ہے۔ جی ہاں، تو جو مشکل کلمات ہیں سید رضی کی، اس کی شرح کی ہے سید محمد رضا کاشف الغطاء نے۔ اس تفسیر کے منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ سید رضی نے صرف نہج البلاغہ کے کلمات جو منتشر تھے، صرف ان کو جمع کرنے کا کام نہیں کیا، بلکہ وہ خود فقاہت اور علمیت کے مالک تھے، جہاں صاحب علم تھے، جہاں اس تفسیر کی وجہ سے ان کو یہ اندازہ ہوا۔ اچھا، اساتذ میں مشہور ترین نام شیخ مفید، استاد سید رضی الشریف اور سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، ان دونوں کے استاد مشہور۔ شیخ مفید زعیم الطائفہ الشیعیہ المرجع الاعلی فی زمانہ، الشیخ المفید رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اس قدر عظمت ہے شیخ مفید کی، تاریخی الگ ہے۔ آج کچھ متعصب لوگوں نے کہا کہ مذہب شیعہ کوئی
زمان رسول یا زمانہ ائمہ سے متصل کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ مؤسس مذہب شیعہ شیخ مفید ہے۔ یعنی یہ جلالت ہے شیخ مفید کی کہ ہمارے مذہب کو بعض دشمنوں نے شیخ مفید کی طرف نسبت دی کہ یہ مؤسس ہے۔ اور میں جی ہاں ضروری سمجھتا ہوں شیخ سلمان جو آج مشہور ہے عرب دنیا میں، شیخ سلمان تونس کے نا، جی ہاں، ان سے جب پوچھا گیا کہ جو ہے سب سے زیادہ اثر آپ نے قبول کیا ہے، جس شخصیت سے آپ متاثر ہوئے ہیں، دنیا عرب میں شیخ سلمان کا بڑا نام ہے، یعنی انتہائی مہذب انداز میں مذہب تشیع کو ادلہ کے ساتھ میڈیا پر جنہوں نے پیش کیا اور مسلسل مصروف پروردگار ان کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ شیخ المفید فقہ میں، تفسیر میں، کلام میں کوئی فن نہیں چھوڑا جس میں شیخ مفید نے قلم نہیں اٹھایا، اور جس میدان میں قلم اٹھایا مذہب شیعہ کی تقویت کے باعث بنا۔ جی ہاں، تو شیخ مفید استاذ السید الرضی والسید علم المرتضی۔ اچھا، لیکن چونکہ ادب میں بڑے ماہر تھے سید رضی، یعنی ادبیات عرب میں، بلاغت میں، نحو کی کتابوں میں دو مصنفین کا میں نام لوں گا، دو نحویوں کا۔ ابو علی فارسی کا نام سنا ہوگا، اگر قطر جنہوں نے پڑھی ہے تو ابو علی نحوی کا نام آتا ہے۔ اچھا، اور دوسرا نام ہے ابن جنی، سیوطی جنہوں نے پڑھی ہے وہ یہ نام یاد ہوگا۔ یہ بڑے اپنے زمانے کے امام النحو والادب، ہؤلاء اساتذہ سید رضی، ادبیات میں، بلاغت میں، فصاحت میں۔